بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹوڑیاں پیچز اس کو ہم کہتے ہیں بننی شروع ہو گئی ہیں، اور جو پیچز پہلے بنے تو وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جو رقبے بہترین رقبے تھے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خراب کیوں ہوئے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں اور ان کا علاج کیا کرنا ہے؟ زمین میں 3 قسم کے ذرات ہوتے ہیں: چکنی مٹی، بھل اور ریت، سینڈ، سلٹ اینڈ کلے۔ تو یہ جو ذرات ہیں اس میں صرف چکنی مٹی کا ذرہ جو ہے وہ پودے کی خدمت کرتا ہے۔ سینڈ اور سلٹ جو ہے نا وہ پودے کے لیے جڑیں پھیلانے کے لیے ماحول سیٹ کرتے ہیں۔ چکنی مٹی پہ منفی چارج ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کلے کولائڈل۔ تو کلے کولائڈل پہ اگر کسی نمک کی تہ چڑھ جائے تو اس کا جو کرنٹ ہے، منفی چارج جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ کرنٹ کام نہیں کرے گا تو پودے کے لیے چکنی مٹی کا ذرہ نہ پانی جذب کرے گا نہ غذا محفوظ کرے گا۔ تو ہماری زمینوں میں 2 قسم کے نمکیات، ان میں ایک ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں، چونے کا پتھر، اور دوسرا فری سوڈیم اور سوڈیم کاربونیٹ۔ یہ جو چونے کا پتھر ہے پوری دنیا کی زمینوں کے مقابلے میں ہماری زمینوں میں سب سے زیادہ ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری زمینوں کا جو سائنسدانوں نے نام رکھا ہے اس کا ہم کہتے ہیں کیلکیریس الکلائن سوائلز۔ ایسے زمینیں جس میں چونے کا پتھر ہو، اور آپ کو پتہ ہے چونے کا پتھر ہی زمین کے پی ایچ کو بڑھاتا ہے۔ کاربونیٹ، کوئی بھی کاربونیٹ زمین میں آپ ڈالو گے یا زمین میں موجود ہے یا بڑھاؤ گے تو یہ زمین کو سخت بھی کرے گا، زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم کرتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ پودے کو جڑیں پھیلانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آکسیجن نہیں ملے گی، تو جہاں آکسیجن نہیں ہوگی وہاں فنگس بہت تیز سے پھیلے گا۔ اور اگر ہم ایسی کسی زمین کا علاج کر بھی لیں اور فنگس کا علاج ساتھ نہ ہوا تو پھر بھی ہماری فصل اور زمین میں صحیح ہمیں پیداوار نہیں دے سکے گی۔ تو وہ زمینیں جہاں بارشیں زیادہ ہوں، ہوا میں نمی زیادہ رہے گی، اور جتنی ہوا میں نمی زیادہ ہوگی اتنی زمین سے جو پانی بخارات بن کے اڑنا ہے وہ کم اڑے گا۔ تو ایسی زمینوں کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے، زیادہ پانی موسم میں ہوا میں نمی ہونے وجہ سے یہ پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جاتا ہے، اس کو ہم لیچنگ کہتے ہیں۔ اور ایسی زمینوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو، کیلشیم کاربونیٹ کی کمی ہو تو اس زمین کا پی ایچ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تیزابی زمینیں۔ تو اگر کسی علاقے کی زمینوں میں ہوا میں نمی ہو ہی نہ یا تھوڑی ہو، 80% سے کم نمی ہو ہوا میں، تو سب سائل واٹر، زمین کے اندر کا پانی بخارات بن کے اڑے گا۔ جب وہ پانی بخارات بن کے اڑے گا تو اس پانی میں جو نمکیات حل ہو چکے ہیں پہلے سے، وہ جہاں سے بخارات بنے گا وہیں وہ چھوڑ دے گا۔ سردیوں میں پانی بالکل سطح زمین پہ آ کے اڑتا ہے، تو ہمیں وٹوں پہ، ڈھیلوں پہ، مختلف جگہوں پہ کلر اکٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ بابا بزرگ کہا کرتے تھے کہ سردیوں میں کلر پھولتا ہے۔ اس وقت اس ٹیکنیک کا ہمیں علم نہیں تھا کہ جیسے جیسے فضا میں گرمی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پانی زمین کے اندر ہی بخارات بننا شروع ہو جاتا ہے۔
تو جہاں وہ بخارات بنے گا وہ نمکیات چھوڑے گا۔ مئی جون جولائی میں 2 سے 4 فٹ کی گہرائی میں وہ نمکیات چھوڑتا ہے سب سے زیادہ، اور وہ ہمارے پودے کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے سائنسدانوں نے اس کو کلر شور کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایسا سالٹ، ایسا کیمیکل سلیکٹ کیا، ایسا کیمیکل میں متعارف کرایا کسان بھائیوں کو، جس کا چٹے کلر سے کیلشیم کاربونیٹ سے ریئیکشن ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی جائے تو اینڈ پروڈکٹ وہی بنے گا۔ مثال کے طور پر کیلشیم سلفیٹ جپسم کو کہتے ہیں، اور جو زمین کے اندر نمک موجود ہے، چٹا کلر ہے، اور سب سے بڑا پرابلم ہماری زمینوں کو چٹا کلر، کالا کلر ہے لیکن تھوڑا ہے، اس کو ایزیلی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن چٹا کلر جو ہے، ہم کیلشیم کو مرکب، کیلشیم کے مرکب کے ساتھ یک کروا رہے ہیں ہمارے ماہرین، اور زمین کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم سلفیٹ کا آپس میں کیمیائی ریئیکشن ہو بھی جائے تو پھر وہی دونوں مرکبات بنیں گے، کیلشیم سلفیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ ہی۔ اس طرح ہماری زمین میں کیلشیم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور پی ایچ مزید بڑھتی جائے گی، زمین کے مسام مزید زیادہ بند ہوتے جائیں گے، اور ہماری زمین ہمیشہ کے لیے بانجھ اور بیکار ہو جائے گی۔ تو اللہ کی توفیق سے میں نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کا جو کیلشیم ہے، جو زہریلا بن چکا ہے ہمارے پودوں کے لیے، تو اس کا فارمولہ توڑ دیں۔ فارمولہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا وہ کیمیائی عمل جو ہماری زمین پہ، ہمارے پودے پہ، وہ نہیں ہوگا۔ کیلشیم کاربونیٹ کو ہم میگنیشیم سلفیٹ سے اگر ریئیکٹ کروائیں تو پھر وہ کیلشیم سلفیٹ ہی نیا مرکب بنے گا۔ کیلشیم سلفیٹ جپسم ہے، تو جپسم جو ہے زمین میں حل نہیں ہوتی، پانی میں حل نہیں ہوتی۔ 0.24% اس کی پانی میں حل پذیری ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو پھر وہاں زمین میں ہم ڈال کے اس کو ہلا جلا بھی نہیں سکتے۔ کسی چیز کو حل پذیری بڑھانے کے لیے اس کو ہلانے کی ضرورت ہے، اسٹیئرنگ ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی بجائے میگنیشیم کلورائڈ آپ زمین میں ڈالیں تو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا اور کیلشیم کلورائڈ بنے گا۔ کیلشیم کلورائڈ 100% پانی میں حل ہوتا ہے اور پودے کی جڑوں میں رک نہیں سکتا، یہ پودوں کی جڑوں سے نیچے ہوتا جاتا ہے، اس کی لیچنگ جلدی فوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر میگنیشیم کلورائڈ کو کنٹینیوس اپنی زمین میں استعمال کرتے جائیں تو جتنا بھی کیلشیم کاربونیٹ ہے، چٹا کلر ہے، وہ میگنیشیم کلورائڈ کیلشیم کلورائڈ بن کے پودے کی جڑوں سے نیچے اترتا جائے گا، اور نیچے اترتے ہوئے زمین کے بد مسام بھی کھولے گا، زمین کی وتر رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھائے گا، اور جو ذرات ہمارے چکنی مٹی کے ہیں یا ریت کے یا پتھر کے، ان کے اوپر یہ جو کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھ چکی ہے، کوٹنگ ہو چکی ہے، جیسے 7 ربٹی گیند پہ وہ کتنی ساری تہیں ہوتی ہیں نا تاکہ گیند پھٹے نہ، اسی طرح ہماری زمین کے ذرات پہ وہ کوٹنگ ہو چکی ہے، تہیں چڑھ چکی ہیں۔ ان تہیں کو حل کریں گے تو وہ پودے ذرات کی جان چھوڑے گا۔ تو میگنیشیم کلورائڈ نے وہ کام کر دیا ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے، کہ زمین کے ذرات سے ان نمکیات کی تہ اتر جائے۔ جب زمین کے ذرات جو ہے واش ہو جائیں گے تو وہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو وہ کوٹنگ کی وجہ سے ذرات کے اوپر تہوں کی وجہ سے ذرات آپس میں جڑے بھی ہوں، وہ علیحدہ بھی ہو جائیں گے، ہل چلانا آسان ہوگا، کم خرچہ بنے گا، ڈیلا نہیں بنے گا زمین میں، اور زمین زیادہ وتر رکھے گی، اور ڈیپ روٹڈ کراپ جیسے ہماری کپاس ہے، ان کو گہرائی میں جڑیں پھیلانے کے لیے راستہ ملے گا، اور ہماری کپاس پھر سے کامیاب ہو جائے گی۔ ہماری کپاس میں فلاپ ہونے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیلشیم کاربونیٹ کی، اور وہ جو پانی نیچے سے اوپر آ رہا ہے اور بخارات بن کے اٹھتا جا رہا ہے، وہ ایک مسلسل عمل ہے، سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ہوا میں نمی کم ہوتی ہے تو وہ تیز ہو جاتا ہے، جیسے ہوا میں گرمی بڑھتی ہے تو اس کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
تو اس عمل کو توڑنے کے لیے سب سے اچھا عمل ہے میگنیشیم کلورائڈ نے کیا، اور مجھے سکون ہوا کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہماری زمین کے کیلشیم کاربونیٹ کو اور سوڈیم کاربونیٹ دونوں کو، سوڈیم کاربونیٹ کا بنے گا سوڈیم کلورائڈ، جس کو ہم ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی پانی میں حل پذیر ہے، اور جو چیز پانی میں حل ہو جائے گی وہ زمین سے پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جائے گا، اور جب تک یہ اس کو ایک دم تو نہیں اترتا، اس کو ٹائم لگتا ہے اترتے، اتنی دیر میں ہمارا پودا بھی اس میں سے کچھ حصہ جذب کر لیتا ہے، جو پانی میں سال جو ہو گیا۔ تو کیلشیم کلورائڈ تو پودے کی غذا بھی ہے، کیلشیم پودے کا میجر نیوٹرینٹ ہے، اور کلورائڈ کے بارے میں ڈاکٹر ریکویگ لکھتا ہے، اپنا پوٹاش اینڈ فاسفورس انسٹیٹیوٹ آف ہوائی لکھتے ہیں کہ یہ اتنا پودے کو چاہیے جتنا پودے کو فاسفورس یا سلفیٹ چاہیے۔ تو پچھلے 50 سال میں ہم نے ڈالا بھی نہیں ہے، اور اس پہ بھی منفی چارج ہے، کلورائڈ پر زمین کے ذرات بھی منفی چارج ہے، اس کی وجہ سے یہ پودے کی جڑوں سے نیچے لیچ کر جاتا ہے، تو اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے پودے پہ انسیکٹ اور پیسٹ کا حملہ بڑا ہے، بلکہ پودے کے جو نالیاں ہیں پودے کے جسم میں، اس میں خوراک کے سپلائی کے لیے وہ بند بھی ہو جاتی ہے، اس کی کمی سے بندے کی نالیاں خون والی بند ہوتی ہے، اس کو بھی میں نے اپنا کلورائڈ کے ایک ان کا مرکب ہومیوپیتھک کا بیریم میوراٹیکم بھی لکھتے ہیں، بیریم کلورائڈ اس کا تو نام یہ ہے، لیکن ہم اس کو لاطینی زبان میں ہومیوپیتھی والے اس کو بیریم میوراٹیکم کہتے ہیں۔ تو آج سے 30 سال پیچھے ہم اگر چلے جائیں تو ہمیں بلڈ پریشر کے مریض چیدہ کہیں ملتے تھے، اب ہر دوسرا تیسرا بندہ پھنسا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں جو کلورائڈ تھا، جو پودے کی غذاؤں کے ذریعے میرے جسم میں آتا تھا، وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ مینگو کی ایک بیماری ہے، اس کا گموسس کہتے ہیں، تو گموسس کو بھی میں نے میگنیشیم کلورائڈ سے صحیح کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ تو ہم نے اگر اپنی زمین کو صحیح کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، تو جپسم اس کا علاج نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ کوئی بندہ مجھے بے شک جہاں جی چاہے چیلنج کر دے، میں اس کو پروو کروں گا کہ جپسم جو ہے وہ ہماری زمین کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو خراب زمینیں ہیں وہ کلر شور سے صاف ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، خراب زمینیں دوبارہ قابل کاشت ہو جائیں، اور جو زمینیں کاشت ہو رہی ہوں ان میں خرابی نہ پیدا، ان میں کلر نہ بڑھے، تو ہم اس کو میگنیشیم کلورائڈ استعمال کرا رہے ہیں، اور وہاں رزلٹ بہت ہی تیزی سے اور پازیٹیو، جو 100 سال سے بے آباد تھے، میں نے ان پہ پہلی اٹیمپٹ میں ہی میگنیشیم کلورائڈ کی مدد سے زمین بھی آباد کر لی اور پہلی فصل ہی کامیاب بھی کر لی۔ ابھی ہمیں سرگودا سے کچھ ٹارگٹ دیا گیا ہے، کچھ 7-8 ہزار ایکڑ رقبہ ہے جو زیر کاشت نہیں، قابل کاشت نہیں ہے، تو آرمی کا رقبہ ہے، میں نے اس پہ 3-4 ٹرائل کرا دی ہیں، اب میں ان کو رکاوٹر بھی کروں گا، اور جو رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو اس کے کچھ کلپس ہیں وہ ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، جو ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ کیسے شروع کیا۔ تو ہم نے پودے کی غذا کے مختلف کیمیکلز کو اکٹھا کر دیے ایک ہی ڈرم میں، تو وہ بطور ٹریٹمنٹ ہے استعمال کا، پودے کی غذا اور ٹریٹمنٹ دونوں کام یہ کرے گا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ زوراور یا DAP سے فاسفورک ایسڈ بناتے ہیں، ایک بوری ڈرم میں ڈال کے، ڈرم پانی سے بھر کے اس میں 50 kg سلفورک ایسڈ ڈالتے ہیں، پھر اس کو ڈنڈے سے ہلا کے محلول بنا کے فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ بن جاتی ہے، پھر اس میں 25 kg کاپر آکسلفیٹ نیلت ہوتا ہے، وہ اس وقت ملاتے ہیں جب وہ حل ہو جائے، پھر اسی ڈرم میں ہم 25 kg زنک سلفیٹ ملاتے ہیں، جب وہ حل ہو جائے پھر 25 kg بورک ایسڈ ملاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرم بنتا ہے، تو اس میں سے عام جو صحت مند زمین ہے، بہتر زمین، اس میں ہم 1 سے 2 کین فی ایکڑ
استعمال کرا رہے ہیں، پانی کے ساتھ فلڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 4 سے 6 تھیلے میگنیشیم کلورائڈ اور 2 سے 3 بوری یوریا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کیمیکلز کی وجہ سے سلفیٹ کی وجہ سے پودا نائٹروجن کی زیادہ انبارن کرتا ہے، اور یہ سارے کیمیکل جو ہیں اکٹھے ہو جائیں تو ان کی ٹاکسیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ پودا اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ تو ان کیمیکل کی ٹاکسیسٹی کو یوریا نے نیوٹرلائز کیا ہے، اور ہمیں اس میں بڑی کامیابی ملی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ تو یہ ہم سرگود والی زمین میں سارے کریں گے، اور ابھی ایک ہمارا ٹرائل اور ہوگا، ہم گنے پہ ٹرائل کر رہے ہیں، اس میں ہم صرف زنک سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ، یوریا کا استعمال کریں گے۔ تو ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے جو فوجی بھائی تھے ان کی خواہش تھی کہ ہمارا جو نا بل کم کرے خرچہ، تو اس کے لیے پھر ہم نے بورک ایسڈ اور کاپر سلفیٹ کو اور فاسفورک ایسڈ کو ڈپلیٹ کر دیا۔ تو ابھی وہ گنے پہ کریں گے، جیسے رزلٹ ہے گا پھر آپ کو اب تک وہ رزلٹ بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ، ان بھائیوں کے انٹرویو بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رابطے میں اگر کسی بھائی کا رقبہ خراب ہے، اس میں ٹوڑیاں ہیں، پیچز ہیں، تو ہی از ولنگ کہ وہ اس کو ہم ٹریٹ کر لیں اور وہ قابل کاشت ہو جائے، اچھی پیداوار بھی لے، تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہماری خدمات کا سے مستفید ہو سکتا ہے۔ 0303769769 یہ جیز کا نمبر ہے، تو یو کا ہے 033362626466، ان نمبروں پہ رابطے کر سکتے ہیں۔ نماز کے اوقات میں اوائڈ کرنے، تو باقی آپ جس وقت بھی چاہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، کامیابیاں دے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، آمین ثم آمین، اور صحت سے نوازے، اچھی صحت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔